یہ عرض کرنا چاہتا ہے اس ہندوستان میں تشریف لائے، آنے کا مقصد کیا تھا؟ کوئی فیکٹری، کوئی انڈسٹری، کوئی کنسٹرکشن کی کمپنی نہیں، فقط اور فقط ایمان اور عقیدے کی روشنی عطا کرنا، ایمان اور عقیدے کی کفر سے اسلام کی طرف لانا، بے عقیدوں کو توحید کا کلمہ پڑھانا، دائرہ اسلام میں داخل کر کے آقا کریم کا سچا غلام بنانا، یہی آپ کا مشن۔ بے شک بے شک۔ اب تشریف جب لائے اس کفرستان ہندوستان میں، دین بڑھتا گیا، لیکن نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کیسے؟ پھر آپ نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ خواجہ کا آنے کا مقصد ایمان و عقیدے کی پختگی کے ساتھ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا مقصد تھا، اور ہم نے ماشاءاللہ عقیدت کا مظاہرہ لنگر، فاتحہ، نذر، نیاز سے تو ماشاءاللہ بھرپور انداز سے کیا، عقیدت اور جبی سائی اور اپنے نذرانے کے پھول بارگاہ خواجہ میں پیش کیے۔ یقیناً اس سے خواجہ کی روح مسرور، شاد تو ہوگی، خوش تو ہوگی، لیکن اس خوشی سے بڑھ کر کے خوشی بر بالائے خوشی خواجہ کو اس وقت ہوگی جب ان کے عین مشن ایمان و عقیدے کی پختگی کے ساتھ تعلیم کو ہم عام کریں، تعلیم کو عام کریں۔ آج کا نوجوان قرآن پڑھنے سے، دین سیکھنے سے اور مذہب کے تمام احکامات جاننے سے بالکل کورا نظر آ رہا ہے۔ خواجہ کا واحد مشن، آج کا یہ پیغام، یہی وجہ ہے کہ آج سے 32 سال پہلے حاجی اسماعیل احمد جانی علیہ رحمت و رضوان جو مدینے میں ہیں، آج تقریباً 60 سے 65 سال، میں سمجھتا ہوں 70 سال اس خانقاہ میں، ہر سال مدینہ شریف میں جانے سے پہلے ہر سال یہاں آ کر کے محفل میں شرکت کرتے تھے۔ تقریباً 40 سال سے ہمارے سید مناقب صاحب بھی آ رہے ہیں، مگر حاجی اسماعیل جانی علیہ رحمت و رضوان کو بھی خواجہ نے وہی رہنمائی کی۔ اے اسماعیل احمد جانی، سال میں ایک بار آ کر کے میری محفل چھٹی میں، اس میں آنا یہی میرے لیے خراج عقیدت پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ قوم اور تمام میرے غلاموں کو، میرے مشن کو آگے لے کر تعلیم کو عام کرنا میری روح کی بالیدگی کا سبب ہے۔ حاجی صاحب نے کوکن میں ادارہ قائم کیا، اور تقریباً 20-25 ادارے جہاں جہاں حاجی صاحب نے قائم کیے وہ صرف اور صرف تعلیمی ادارے تھے۔ چاہتے تو وہ خانقاہ بھی بنا سکتے تھے، بہت سارے خانقاہیں بنا سکتے تھے، لیکن خانقاہوں سے یقیناً ہماری روح کی ماشاءاللہ صفائی تو ہوتی ہے، لیکن اس صفائی کے بعد جو بیج، جو پودا، اس پودے سے کلیاں اور پھول جو کھلیں گے، وہ تعلیمات خواجہ اجمی، وہ علم ہی کی ماشاءاللہ فصل بہار ہوگی جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کام آئے گی۔ عزیزو، آپ اپنے بچے اور بچیوں کو اسلام سکھاؤ۔ آج اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، نہ سکھانے کی وجہ سے بہت ساری ہماری جوان بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ارتداد اور کفر کو اختیار کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر ہونے کے بعد ان کو ابدی، عبدالآباد، ہمیشہ پرماننٹ، لانگ لائف، ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا، یہ بتایا نہیں جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں کہاں ملیں گی؟ علم کے ذریعے ملیں گی۔ اور کفر کتنی بری بلا ہے، کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ زنا، چوری، ڈکیتی، مرڈر، یہ سب سیکنڈ۔ سب سے برا گناہ کفر اور شرک، کفر اور شرک، اب اس کو اختیار کر رہی ہے۔ اس کی وجہ تعلیمات سے ہم خواجہ تو کفر و شرک کو مٹانے کے لیے آئے، اور ہم چھٹی منانے والے، خواجہ کے نام لینے والے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا عرض زندہ باد کہنے والے اپنے بچوں کو خواجہ کا دیا ہوا درس دینے کے بجائے خود بھی بھولے بیٹھے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج ہم کو ضرورت ہے خواجہ کے اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے بچے اور بچیوں کو صرف ناظرہ کی تعلیم دینا مقصد نہیں، اس کے ساتھ فقہ کی، حلال و حرام کی، جائز اور ناجائز کی،
کفر و ارتداد کی. مرتد کسے کہتے ہیں, کافر کسے کہتے ہیں, مشرک کسے کہتے ہیں, بدعتی کسے کہتے ہیں. جو ضروریات دین, جو بیسک چیزیں ہیں, اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. رمضان کو روزہ رکھنا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا فرض ہے. اور یہ تمام فرائض بھی علم دین حاصل کرنے والے فرض کے بعد ہی پورے کیے جا سکتے ہیں. لہذا یہ تمام ارکان, ہم روزہ کسے کہتے ہیں, کیسے نیت کرنی چاہیے, اور کیسے افطار کے وقت ہم کو افطار کی نیت پڑھنی ہے, ہم کو کیسے حج کرنا ہے, کیسے نماز پڑھنا ہے, یہ سب چیزیں علم کی بنیاد پر ہی ہم کو حاصل ہو سکتے ہیں. لہذا میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے خواجہ کا ان مشن کفر و اسلام اور ارتداد سے نکال کر, اس غلاظت سے نکال کر کے, پاک و طاہر کر کے, نور ایمان سے مجلا کر کے رسول کریم کی تعلیمات کو عام کرنا, یہی خواجہ کا مشن ہے. اس کو ہم اور آپ انشاءاللہ اپنے گھروں کو پہنچ کر کے جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو اور خود بھی ماشاءاللہ علم سے یہ ہمارے حاجی قاسم صاحب ہیں, یہ ماشاءاللہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے, ان سے میرے 20-25 سال پرانے تعلق. 25 سال پہلے انگوٹھا, نام بھی نہیں لکھنا آتا, سچ بولتا ہوں, اسکول گئے نہیں, کیا آپ لکھیں گے, انگوٹھا, چک پر انگوٹھا ہر جگہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ماشاءاللہ, اس بندے نے 1 سال پہلے قرآن پڑھنا شروع کیا, 1.5 سال پہلے, آج پورا ختم قرآن کر کے میرے پاس لے کر آیا ہے اس عمر میں, آج 70 سال کی عمر. تو کہنے کا مقصد, علم برا نہیں ہوتا, علم سے حاصل کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہم کو بالکل علم حاصل کر کے خواجہ کی بارگاہ میں علم حاصل کر کے وہ خراج عقیدت کے پھول, قرآن کے پارے, یاسین, تبارک, سورہ رحمان پڑھ کر کے بخشیں گے تو گلاب کے پھول اور سندل اور گلاب جل سے زیادہ خواجہ کو خوش کرنے والی بات ہے. خواجہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو جتنا خوش ہوں گے, ایک ٹوکرا نے 100 کلو پھول چڑھانے سے اتنا خوش, چادر چڑھانے سے اتنا خوش. چادر بھی چڑھاؤ, پھول بھی چڑھاؤ, ساتھ ساتھ خواجہ کے تعلیمات دی ہوئی کلام پاک کو پڑھ کے ان کے روح کو اصالہ ثواب کرو. یہی ہمارے لیے خواجہ کے آج کے اس کا بہت اہم پیغام. آپ کے تمام احباب اہل سنت کے نام, غلامان غوث و خواجہ کے نام, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. غوث و خواجہ رضا حمیدو